بیٹھ جاؤ بس دعا ہونے والی ہے، بیٹھ جاؤ۔ خدا کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا لیکن میں پرواز کرتا ہوں، اور خدایا میں بندہ ہوں تیرا، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، خدایا میں بندہ ہوں تیرا، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، مجھے اڑنا آتا نہیں لیکن میں پرواز کرتا ہوں، اور مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، اور میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، اور میرا اصول ہے کہ میں پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے، ازل سے ابد تک بے ابتدا لا انتہا تو ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، اور تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو فنا مجھ کو، فنا تیری سوا میری، اور میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے، تو واجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، تو واجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، اور تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے، مجھے حیرت کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، مجھے حیرت کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھوں جدھر دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے، خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں نے دیکھا ہے، اور خدایا تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں نے دیکھا ہے، اور نام رکھتا ہے تیرا ماغ میں پتا پتا، سنگریزے تیرا دم برتے کو ساروں میں نے دیکھا ہے، اور دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہے خاموش، دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہے خاموش، تیری معصوم زنا خانی ہے گہواروں میں نے دیکھا ہے، خدایا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں، آقا کے اشاروں میں، معصوم پیاروں میں، ایمان کے سواروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں، فاروق کی ہیبت میں، عثمان کی عفت میں، حیدر کی شجاعت میں، مالک کی روایت میں، احمد کی ولایت میں، صفیہ کی فقاہت میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشار دماغوں میں، کے داغوں میں، انگور کے باغوں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لحن حجازی میں، ہر نقش مجازی میں، ہر حسن طرازی میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے گنبد میں میناروں میں، کوثر نگاروں میں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، کیوں نہ کہوں، کیوں نہ کہوں، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے، کسی اور کو مشکل میں پکاروں تو کر، کسی اور کو مشکل میں پکاروں تو کر، جبرگے نزدیک سے بدیت تو ہے، تو ہی مغلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری لاحت، میری چاہت، میری قوت تو ہے، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور سامعین کرام، اور اسٹیج پر رونق افروز میرے اساتذہ کرام، اللہ رب العزت کا آج بے انتہا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، الملک لا شریک لہ، اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کل ہے، شہنشاہ کائنات ہے۔ زمین اور آسمان پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اور آسمان پر بھی اللہ ایسا ہے نہ تو اسے کسی کی حکم کی ضرورت ہے اور نہ ہی زمین پر۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، لیکن مجھے بڑے افسوس کی بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ ہم پورا نہیں کر رہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے احمد مصطفیٰ، محبوب مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ جب ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوران کی چوٹی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سنسات نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، ایک غدور عربو جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ ایک غدور عربو، اب پوری بہادری سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے دلیل و خار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام اور لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، رستے پر پہرے بچھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھیں۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کاٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ جزاک اللہ۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی نے ہر دور میں، ہر ستم میں اس مبارک دین کو ہم تک پہنچایا۔ ہمارے نبی کی بڑی بڑی قربانیاں، صحابہ کرام کی بڑی بڑی قربانیوں کے باوجود یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں اشعار کے ساتھ۔ جی، اگر محمد کی گلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر محمد کی گلی میں پیدا ہوا تو کیا ہوتا؟ اگر ان کی گلی میں تسفنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟